बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान जब शामिल तफ्तीश होने के लिए गए थे लाहौर में, जो JIT बनाई गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके सामने वहाँ आप जानते हैं कि पहले भी मीडिया पर ये बात खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने वहाँ पर JIT मेंबरान के साथ कोई धमकी अमेज़ रवैये में बात की है या उनसे कुछ तरह की गुफ्तगू की है। अब एक रपट सामने आई है, इमरान खान के खिलाफ तफ्तीशी अफसरान पर उंगली खड़ी करने की रपट दर्ज कर ली गई है पुलिस की जानिब से। पूरी रपट दर्ज की गई है और उसका जो कंटेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुनाऊंगा, जो मतन है उस रपट का, कि इमरान खान ने बेसिकली कहा क्या और किस तरीके से मुबैना तौर पर धमकी दी है तफ्तीशी जो टीम थी उनको, कि अगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो फिर मैं आप सबका जो है वो हिसाब लूँगा। इस पर एक रपट दर्ज की गई है। ये अपनी नौयत का अलग ही मुकदमा है और इमरान खान के खिलाफ उंगली खड़ी करने का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और रपट बेसिकली रपट दर्ज हुई है और रपट के बाद ही कार्रवाई होती है, तो उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब उनको बाकायदा तौर पर मुकदमे में नामजद कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, चूँकि वो जारी है और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारी होती रहती है। अब एक खातून रहनुमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के पीछे जो चूँकि मुकदमात थे, और ये वो मुकदमात हैं जो 9 मई से जुड़े हुए हैं। ये सिमाबिया सत्ती हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। साबिक़ खातून MPA हैं सिमाबिया सती ताहिर, उनको रावलपिंडी में हसास इदारे के दफ्तर के गेट पर जो GHQ हमला केस है उसमें नामजद किया गया है और रावलपिंडी विमेन पुलिस मुंतकिल किया गया। उनको शामिल तफ्तीश जो पुलिस स्टेशन है विमेन, वहाँ मुंतकिल किया गया है सिमाबिया ताहिर को, और इनको मुकदमे में भी नामजद कर दिया गया बाकायदा तौर पर और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उनकी रिहाइश का इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि रावलपिंडी हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज है। ज़राए ने बताया कि रावलपिंडी मुकदमा में साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ नामजद मुलज़िम हैं, जो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो इस तरह के मुकदमात हैं जिसमें 2-2.5 माह के बाद जाके अगर किसी को नामजद किया जाता है, तो हमारा जो एक तो लॉ ऑफ इक्विटी है जिसमें कहा जाता है कि डिले डिफीट इक्विटी, लेकिन ये एक अलग मामला है चूँकि ये हमारे सिविल लॉ से मुतल्लिक है और जो लॉ ऑफ इक्विटी है। लेकिन जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ हमारा ये कहता है कि जो क्रिमिनल केसेस में डिले है वो बहुत ज़्यादा मानी रखता है। कहा जाता है कि आपको एक एक लम्हे का डिले बताना पड़ता है। अगर आपने FIR 5 दिन के बाद दर्ज करवाई है, अगर वकूआ के 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कोई FIR दर्ज हुई है, तो फिर आपको एक एक लम्हे का बताना पड़ता है कि ये क्यों डिले हुआ। यही वजह है कि इस तरह के जो मुकदमात या इस तरह के जो केसेस होते हैं, जब आप 3 माह के बाद या 2.5 माह के बाद उनको नामजद करते हैं, तो फिर उसके ऊपर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाता है। आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी अदालतों में तो शायद इस तरह के सवालात ना उठें, लेकिन जो हमारा जर्नल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इस तरह के सवालात उठते हैं। आपने देखा होगा कल GHQ हमला केस में जब शहरियार आफरीदी की ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर की, तो वहाँ एक बड़ा सवाल ये उठा और सबसे अहम बात ये थी कि आया एक शख्स को 40 दिन के बाद नामजद किया जा सकता है? ऐसी कौन सी एविडेंस थी कि वकूआ के बाद या FIR के दर्ज होने के 40 दिन के बाद किसी को नामजद किया गया है? और क्या इस तरह के जो मुकदमात या इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या उनको सस्टेन रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? क्या उस पर कार्रवाई जारी रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ उनको अब जो नए 8-9 मुकदमात में नामजद किया है, जिसमें हिफाजती ज़मानत इमरान खान ने ली है लेकिन उनकी ज़मानतें नहीं हुई, ना मियाँ वाली के मुकदमे में हुई है, ना गुजरांवाला के मुकदमे में हुई है, ना फैसलाबाद में और ना रावलपिंडी के मुकदमात में हुई। और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रिलीफ को उन्हीं के जज ने, जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, उसी केस में जब दूसरे जज सब छुट्टी पर थे तो उनके पास केस लगा और उन्होंने वो इंटरम रिलीफ ख़त्म कर दिया। हालांकि आम रूटीन में हम देखते हैं कि जो साथी जजेस होते हैं वो अपने जज के फैसले को भले जैसा भी हो तो वो बहुत ऑनर करते हैं, लेकिन चूंकि मामला इमरान खान का था तो आइन और कानून ने अपना रास्ता बनाना था। आइन और कानून के मुताबिक आलिया नीलम साहबा ने वो जो जस्टिस अमजद रफीक साहब का फैसला था उनको फिर उन्होंने
معطلی کے فیصلے کو ختم کر دیا تھا اور واپس لے لیا گیا تھا فیصلہ۔ تو یہ ان کے خلاف اب یہ مقدمہ ہے اور اس میں نامزدگی ہے، آج ان کو پیش کیا جائے گا ریمانڈ کے لیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریمانڈ کا سلسلہ ہے یہ کہاں تک چلتا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھی ہیں یا ان سے جڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات تھے، جو عمران خان کے خلاف یہ 9 مئی سے جڑے مقدمات تھے، اس میں عمران خان شامل تفتیش ہونے گئے تھے پولیس کی جے آئی ٹی کے سامنے۔ اچھا، وہ صرف پولیس کی جے آئی ٹی نہیں ہوتی، وہ جے آئی ٹی اس میں ہمارے جو سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں ان کے بھی ممبران ہوتے ہیں، اور سینئر افسران ہیں جن پر مشتمل، وہ ڈی آئی جی لیول کے افسران ہیں جن پر مشتمل یہ جے آئی ٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان پر ان کے زمان پارک آپریشن کیا گیا تھا تو اس پر بھی ایک جے آئی ٹی بنی تھی، تو وہ جے آئی ٹی زمان پارک میں گئی تھی عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی یہ میڈیا کے اوپر خبر جاری کروائی گئی تھی کہ جو وہاں پر عمران خان ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے عمران خان اپنے کارکنان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور واضح و نصیحت کر رہے تھے جے آئی ٹی کے ممبران کو، یہ سوال اٹھا تھا۔ اب اس کے بعد عمران خان ڈی اے جی انویسٹیگیشن آفس جاتے ہیں اپنے وکلا کی ٹیم کے ساتھ، ان کے وکلا موجود ہوتے ہیں جب ان سے سوال جواب کیا جاتا ہے، اور ان کے وکلا کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی تردید کی گئی تھی کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات کی ہے، لیکن چونکہ اب ایک مقدمہ ہے اور اس میں ان مقدمات میں جو ساری چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ رپورٹ ہے جی، کہا گیا جی کہ دوران ملاحظہ مثل مقدمہ واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ مورخہ 14/7/2023 کو ملزم نامزد ایف آئی آر عمران احمد خان نیازی برضمانت عبوری مقدمہ بالا میں جے آئی ٹی کے سامنے شامل تفتیش ہوا، جس نے دوران دریافت جے آئی ٹی کے سامنے واضح طور پر سربراہ جے آئی ٹی اور ممبران جے آئی ٹی کو باقاعدہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ سن لیں عمران سربراہ جے آئی ٹی، آپ پہلے سن لیں، آپ سب سن لیں۔ یہ اب عمران خان کا جو ایک تقیہ کلام ہے، بالکل اس طرح سے رپورٹ درج کی گئی ہے کہ جی جب شامل تفتیش ہوئے تو انہوں نے جے آئی ٹی کے سربراہ سے اور باقی ممبران سے کہا سن لیں، اور عمران جو ڈی اے جی ہے، جو انویسٹیگیشن کا جے آئی ٹی کا ہیڈ ہے، اس کو کہا عمران پہلے آپ سن لیں اور آپ سب سن لیں، کیونکہ یہ آپ نے رہنا نہیں ہے، یہ سب نوٹ کر لیں، یہ آج کا دن ہے، کیونکہ اگلی جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے، اور اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے۔ تو جی اس پر پھر آگے کہا گیا کہ کیونکہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، دوران تفتیش کسی بھی ملزم کا پولیس کو دھمکانا کہ وہ حکومت میں آ کر کسی آفیسر کو اس لیے نہیں رہنے نہیں دیں گے اور ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے، ایسی دھمکی کا مقصد تفتیشی افسران کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تفتیش سے روکنا اور تفتیشی عمل کو سبوتاژ کرنا ہے، جو کہ قانون و ضابطہ کی واضح خلاف ورزی ہے، اور ایسا عمل قانونی کارروائی کا متقاضی ہے۔ اس سارے معاملہ کی بابت رپورٹ درج روزنامچہ کی جا رہی ہے اور افسران بالا کو مطلع کیا جا رہا ہے، آئندہ جیسی صورتحال ہوگی کارروائی ضابطۂ عمل میں لائی جائے گی۔ آگے پھر انہوں نے بقلم انسپیکٹر، یہ جو ہے وہ ایک رپورٹ درج کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف۔ اب یہاں میں 2 آپ کے سامنے واقعات رکھوں گا اور پھر ہم اس کے اوپر آئیں گے کہ اس رپورٹ کا کیا مقصد ہے، جس میں انگلی کھڑی کی اور انگلی کھڑی کر کے عمران خان نے کہا کہ عمران آپ بھی سن لیں اور جے آئی ٹی ممبران آپ بھی سن لیں، اگلی حکومت ہماری آنی ہے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ قانونی کارروائی کی جو بات ہے وہ اس پر 2 چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایف آئی انویسٹیگیشن کے سامنے منی لانڈرنگ کے کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف جاتے تھے، تو اس وقت ایف آئی اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جب یہ شامل تفتیش ہونے آتے ہیں تو یہ وہاں پر تڑیاں لگاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، اور شامل تفتیش نہیں ہوتے، جب ڈاکٹر رضوان کی جے آئی ٹی ہیڈ تھے اس وقت، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ تو صرف دھمکیاں نہیں تھیں اور بعد میں ہم نے سارا کچھ دیکھا۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری، جو سابق چیف سیکرٹری پنجاب تھے، ان کو رانا ثناءاللہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ آپ نے بھی اور آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اس طرح کی دھمکی ہمیں گفتگو کی گئی تھی جس پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوا تھا۔ اب شہباز شریف کے خلاف تو ایف آئی اے نے کوئی رپورٹ درج نہیں کی تھی، شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے اس پر ایک جو ترجمان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہوا اور اس مقدمے کے بعد پولیس نے پہلے ان کو بے گناہ لکھ دیا، حالانکہ وہ پوری ویڈیو موجود ہے۔ اب عمران خان کے خلاف تو جے آئی ٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، جو ایک فریق ہے، جو پروسیکیوشن ہے، جو
مدعی ہے عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکار، وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے انگلی کھڑی کر کے کہا کہ عمران آپ بھی سن لو اور باقی لوگ بھی سن لیں، آپ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے اور وہ آپ کو نہیں رہنے دیں گے یا اس طرح کا کوئی معاملہ۔ یہ اب ساری یہ رپٹ ہے جو سرکار کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن عمران خان کے خلاف رانا ثناءاللہ کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہوا انسداد دہشت گردی کا۔ اس پر پولیس نے اس ویڈیو بیان کے باوجود آ کے رپورٹ درج کی اور آ کے جو عدالت میں چالان جمع کروایا، اس میں بے گناہ کے طور پر لکھا رانا ثناءاللہ کو، اور پھر اس کے باوجود جب عدالت سے ریلیف نہ ملا تو پھر کیا ہوا کہ اس مقدمہ میں جو مدعی تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا اور بری ہو گئے رانا ثناءاللہ۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان کے خلاف جہاں باقی مقدمات تھے توشہ خانہ کا، جہاں پر ان کے خلاف گفٹ لینے کا یا گھڑی لینے کا ایک مقدمہ ہے، ان کے خلاف 190 ملین ایک سکینڈل بنایا گیا، ان کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس بنایا گیا، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، بغاوت کے، پینل کوڈ کی تو کوئی سیکشن بچی نہیں، دفعہ بچا نہیں جو عمران خان کے خلاف نہ لگا ہو۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ رپٹ سامنے آئی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف یہ رپٹ درج کی گئی ہے کہ عمران خان نے دوران تفتیش ڈرایا دھمکایا ہے جے اے ٹی ممبران کو، اور جے اے ٹی ممبران کو یہ کہا ہے کہ اگلی حکومت چونکہ ہماری آ رہی ہے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے پہلے بھی عمران خان کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑا جو سینئر کو افسر ہے تو اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو عمران خان کو ہٹا دیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کامن سینس ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اس طرح کا معاملہ کریں یا اس طرح کی کوئی گفتگو کریں، اور ان کے وکلاء کی جانب سے جب یہ معاملہ میڈیا پر آیا تھا تو ان کے وکلاء کی جانب سے باقاعدہ تردید کی گئی تھی کہ ہم وہاں پر موجود تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور اب چونکہ یہ سارا معاملہ لے آئے ہیں رپٹ کی صورت میں، اب ایک سرکاری ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے چیلنج کرتی ہے اور اس الزام کا کیا جواب دے گی، جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔